یاد آتی ہے زہرا سرور سے زیادہ ہمیں رلواتی ہے زہرا سرور سے زیادہ ہمیں رلواتی ہے تو ہم ایسے گنہگار کے چن لیتی ہے آنسو نفیس بھائی پاتی ہے لہرا شبیر ابھی وہ آیا تھا سلیم بولے بھائی پہ بلا رہے ہیں ذکر غمِ سرور کا اس دے کے سہارا نواز پانی انصار کو انصار بھائی قوم کو سکھلاتی ہے زہرا جینے کا ہنر قوم کو سکھلاتی ہے زہرا جینے کا ہنر قوم کو سکھلاتی ہے زہرا بی بی میری مظلوم کونین ہے منظور یاد آتی ہے تو سینوں کو برماتی ہے زہرا یاد آتی ہے تو سینوں کو برماتی ہے زہرا محمد والے محمد بابا نے بلا قلبا رحم اللہ من قرأ الفاتحہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ثم الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی النبی الأمی المکی المدنی الہاشمی القرشی المطلبی مولانا و مقتدانا و عالینا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین و لعنت اللہ علی اعدائهم و قاتلین وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم اجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد وقد قال سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم
ان اللہ اشترى من المؤمنین وانفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون صلوات پڑھنے والے محمد اور ہمارے یہاں اعظم گڑھ میں کہا جاتا ہے کہ جیسا آپ کا دال بھات ویسا ہمارا فاتحہ. تو اگر آپ بیدار رہیں گے تو ہم بیداری کے ساتھ پڑھیں گے، ورنہ مجلس تو آہستہ آہستہ بھی ہو ہی جائے گی. مجلس حسین جو ہماری زندگی ہے، ہماری حیات ہے، ہمارے قلب کی دھڑکن ہے، اور اگر حرکت قلب بند ہو جائے تو انسان پھر مرنے کے علاوہ کچھ نہیں حاصل کر سکتا. تو یہ فرش اعضا، اسے ہمیں رسمی نہیں سمجھنا چاہیے. میں ایک جملہ کہہ کے بات کو آگے بڑھا دوں. یاد رکھیے، مجلس حسین جب بھی کیا کیجئے تو عادتاً نہ کیا کیجئے، عبادتاً کیا. بہت اچھا جملہ ہے. جو کام عادتاً کیا جاتا ہے اس میں کیفیت نہیں پائی جاتی، لیکن جو کام عبادتاً کیا جاتا ہے وہ کیف سے لبریز ہوتا ہے. اور بات کو مدلل کر دوں، دعائیں سب مانگتے ہیں اور ہر وقت مانگتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے مانگتے ہیں، سوتے جاگتے مانگتے ہیں. زبان سے جتنی بار یا علی مدد نکلتا ہے یہ بھی تو دعا ہے. اب یا علی مدد اگر ہم اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کرتے رہیں تو یہ تو ہم نے عادت بنا لی ہے، اور یقیناً کچھ عادتیں بھی عبادت ہوتی ہیں، تو یہ عبادت سے کم نہیں ہے. لیکن اگر ہم اسی دعا کو کیفیت میں ڈوب کر پڑھیں گے، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں گے، دل کی گہرائیوں سے پڑھیں گے، تو کیفیت دعا بلند ہو جاتی ہے، لذت دعا حاصل ہو جاتی ہے. تو مجلس حسین میں جب بھی آئیے تو اس کو عبادت سمجھ کے آئیے، اور عبادت کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا بدن طاہر ہو، فکر طاہر ہو، شعور طاہر ہو، مزاج طاہر ہو، طینت طاہر ہو، فطرت طاہر ہو. جب ہم بالکل پاک اور صاف ہو کر آئیں گے تو پھر ہم خلوص کے ساتھ صراط مستقیم پہ گامزن رہیں گے. اور اگر ہمارے اندر خلوص نہیں پایا جائے گا تو کبھی ہم ادھر دیکھیں گے، کبھی ادھر دیکھیں گے، اور پھر ہم خامخواہ گمراہی کا شکار ہو جائیں گے، ہمیں صراط مستقیم مل نہیں سکتا. لہذا یقین مانے آپ، مجلس حسین سے بڑی کوئی عبادت ہو ہی نہیں سکتی ہے. دنیا کیوں پریشان ہے؟ آپ بتائیے، کیا فائدہ اس مجلس کا؟ کیوں کرتے ہیں آپ یہ مجلس؟ کب تک کرتے رہیں گے مجلسیں؟ کب تک کرتے رہیں گے عزاداری؟ کیا سلسلہ؟ یہ سلسلہ کب تک قائم کر رکھے؟ اس طرح کا آپ نے مدت ہو گئے، پرانی بات ہو گئی، کب تک کرتے رہیے گا؟ چھوڑیے یہ ساری باتیں. اور میں نے اس دن عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ اگر یہی معیار ہے کہ ہر پرانی چیز کو چھوڑ دینا چاہیے تو پھر انسان کو قرآن بھی پڑھنا چھوڑ دینا چاہیے. اس سے زیادہ پرانی تو کوئی کتاب ہی نہیں ہے. مگر یاد رکھیے، اللہ نے بہت پہلے بھیجا تھا تو ایک معیار بنا کے بھیجا کہ اب اس کے پہلے والے تو سب منسوخ ہو جائیں گے. توجہ، بیداری کے لیے میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں تاکہ آپ آمادہ ہو جائیے مجلس سننے کے لیے. ابھی ذہنی طور پر آمادہ نہیں ہوئے ہیں آپ. یاد رکھیے، اللہ نے بہت سارے صحیفے بھیجے. آسمانی صحیفے کتنے ہیں؟ جس کو نہیں معلوم ہے وہ نہ بولے. آسمانی صحیفے کتنے ہیں؟ 4. یہ سب مل کے بول رہے ہیں 4. آسمانی صحیفے 4 ہیں نا. اچھا، کون کون سے صحیفے ہیں؟ توریت، زبور، انجیل، قرآن. جائیے ابھی آپ مسجد سے باہر نکل کر کے جائیے اور سڑک پہ کھڑے رہیے گا، اور کوئی بھی بڑے سے بڑے گھر کا
کوئی نوجوان بھی گزر رہا اسے روکیے اور ذرا پوچھیے ذرا آسمانی کتابیں کتنی ہیں، اور وہ بتا رہے نام تو ہم جانے. توجہ فرمائیے گا. آپ پوچھیں گے آسمانی کتاب، کہے گا اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس لیے کہ اس کے علاوہ کچھ پڑھائی نہیں ہے، کچھ جانتے ہی نہیں ہے. تو ایک کتاب کا تو نام لے لیا جائے گا، مگر باقی 3 کا نام وہ بھی نہیں لے پائیں گے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے آسمانی کتابیں. مگر یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی جانتے ہیں آسمانی کتابیں 4. کیا سب کے سب مدرسے میں جاتے ہیں؟ کیا سب کے سب دانشگاہ میں یونیورسٹی میں کہاں جاتے ہیں؟ یہ دین کی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ نے سیکھی کہاں سے؟ یہ ہے فائدہ مجلس حسین کا. یہاں آؤ گے تو پتہ چلے گا پہلے صحیفے کا نام ہے توریت، دوسرا صحیفہ زبور، تیسرا صحیفہ انجیل، چوتھا صحیفہ قرآن. تو سارے صحیفوں کا علم ہمیں ملے گا فرش عزائے حسین سے. اور پھر مان لو کہ جب کتاب کے بارے میں معلومات حاصل ہو جائے گی تو پھر معلوم یہ بھی کرنا پڑے گا جب کتاب ہے تو کوئی نہ کوئی معلم کتاب بھی ہوگا. کوئی نہ کوئی معلم کتاب ہوگا، کوئی نہ کوئی مدرس کتاب ہوگا. تو پھر انسان کو سب پتا چلے گا کہاں؟ فرش عزائے حسین پہ آ کر، مجلس حسین میں آ کر کے. اسی لیے دنیا مجلس حسین سے کترا رہی ہے کہیں حقیقتیں آشکار نہ ہو جائیں. حقیقتیں آشکار نہ ہو جائیں. اس لیے کہ جب یہاں آئیں گے تو پتا چلے گا اللہ نے 4 صحیفے بھیجے، مگر جب چوتھا آ گیا تو پہلے والے 3 کو منسوخ کر دیا. صلوات پڑھ دیجئے بر محمد. یہاں آئیں گے مجلس میں تو حقیقتیں آشکار ہو جائیں گی. اور فرمانا ہے 4 صحیفے آئے، پہلے والے 3 منسوخ ہو گئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے یہ قانون بنا دیا کہ جب چوتھا آ جائے گا تو پہلے والے 3 کا تذکرہ ہی بیکار ہے، ان کا ذکر ہی بیکار ہے. اب آپ صرف چوتھے کا ذکر کیجیے، اس لیے کہ یہ وہ مقدس ترین کتاب ہے جس میں قیامت تک کے اصول اور قوانین موجود ہیں. اس نے دعویٰ کر دیا لا رب ولا بسم اللہ فی کتاب مبین. کائنات کا کوئی خوش خطر ایسا نہیں ہے جو اس کتاب مبین کے اندر موجود نہ ہو. تو ہمیں تو صرف تلاش کرنا ہے، جستجو کرنی ہے، فکر کرنی ہے. تو قرآن مجید میں اتنا بڑا دعویٰ ہے تو ہے کہ نہیں؟ ساری چیزیں ہیں کہ نہیں؟ مگر یہ سب اسی وقت ہوگا جب ہم اپنے آپ کو پہچانیں گے. متوجہ رہیے گا. جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے ہماری زندگی کا ہدف کیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم کیوں پیدا کیے گئے ہیں، ہمارا مقصد حیات و مقصد خلقت کیا ہے، مقصد تخلیق کیا ہے، ہم اس دنیا میں کیوں عبث بھیجے گئے، فالتو بھیجے گئے، بلا وجہ بھیجے گئے، رسم و رسومات کی ادائیگی کے لیے بھیجے گئے ہیں. کس لیے بھیجے گئے ہیں؟ یاد رکھیے جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے ہم اسے نہیں پہچان پائیں گے. میرا مولا نے پہلے ہی کہہ دیا ہمارا مزاج کیا ہے. ہمارا مزاج تو صرف یہ ہے، توجہ، ہمارا مزاج تو صرف یہ ہے مجلس کریں گے تو جنت ملے گی، نماز پڑھیں گے تو جنت ملے گی، روزہ رکھیں گے تو جنت ملے گی، حج و زکات و خمس و جہاد کریں گے تو جنت ملے گی، نیک اعمال انجام دیں گے تو جنت. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ہر چھوٹا بڑا عمل کرتے ہیں اس تصور کے ساتھ یہ کریں گے تو جنت ملے گی. میں مائک سے اعلان کرنے جا رہا ہوں، جو یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی سنیں اور جو نیچے کھڑے ہیں وہ بھی سنیں. جو بھی اس تصور کے ساتھ نماز پڑھے گا نماز پڑھو تاکہ جنت مل جائے، اسے جنت کبھی نہیں ملے گی. اس تصور کے ساتھ کہ نماز پڑھو تاکہ جنت مل جائے. باقر بھائی گھبرائیے گا نہیں، بالکل آپ پڑھتے رہیے نماز پڑھو تاکہ جنت مل جائے، روزہ رکھو تاکہ جنت مل جائے، حج کرو تاکہ جنت مل جائے، زکات دو تاکہ جنت مل جائے، خیر و خیرات کرو تاکہ جنت مل جائے. یہ سارے اعمال اس لیے کر رہے ہیں کہ جنت مل جائے. تو جنت میں کوئی لالچی تو جا ہی نہیں سکتا. اور یہ ہر عمل ہے لالچ کی بنیاد پر. ہم نے عمل کیوں کیا؟ جنت مل جائے.
تو نمازی ہم اس لیے تاکہ جنت مل جائے، گویا ہمارے اندر کہیں نہ کہیں لالچ پائی جا رہی ہے، ہم اس کو خدائے وحدہ لا شریک سمجھ کے نہیں، عبادت کا مستحق سمجھ کے سجدہ نہیں کر رہے ہیں، اپنی طلب اور اپنی جاہ اور لالچ کی بنیاد پر سجدہ کر رہے ہیں، اور جنت لالچیوں کی جگہ ہی نہیں ہے۔ جنت کے لیے قرآن مجید نے واضح لفظوں میں کہہ دیا، کیا تم عمل اس بنیاد پر کر رہے ہو؟ ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم، کیا تم یہ سارے نعیم عمل اس لیے انجام دے رہے ہو، نیک عمل اس لیے انجام دے رہے ہو کہ تمہیں جنت نعیم مل جائے؟ اوئے ہائے، قرآن مجید میں پروردگار نے کہہ دیا خبردار، لالچ کی بنیاد پر تم جنت نہیں حاصل کر سکتے، اس لیے کہ جنت میں کوئی لالچی نہیں جائے گا، خالی عمل والا جائے گا۔ تو اب کیسے جائیں گے؟ تو اب پہلے ہدف کو پہچانو۔ کون بتائے گا؟ معلم کتاب بتائے گا، اس سے پوچھئے پرور مولا آپ بتائیے، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہم سجدہ کیوں کریں؟ تو میرا مولا آواز دے گا، یاد رکھو میرا معبود، نہ ہم نے جنت کی لالچ میں سجدہ کیا، نہ ہم نے جہنم کے خوف سے سجدہ کیا، بلکہ تجھے لائے کے سجدہ جانا۔ ابھی سب نہیں بولے ہیں، سب نہیں بولے ہیں، سب بولیں گے انشاءاللہ۔ یاد رکھیے مولا نے آبادی پروردگار نہ جنت کے لالچ میں سجدہ کیا، نہ جہنم کے خوف سے سجدہ کیا، بلکہ تجھے لائق سجدہ سمجھا ہے تو سجدہ کیا۔ میرے عزیزو، نہ سجدے کرو جنت کی لالچ کے لیے، نہ فرش عذاب بچھاؤ جنت کی لالچ، فرش عذاب پہ آؤ تو یہ کہتے ہوئے آؤ، اے میرے مولا نہ جنت کی لالچ میں مجلس میں آئے ہیں، نہ جہنم کے خوف سے آئے ہیں، تجھے لائق غم سمجھا ہے۔ اس لیے ہم غم حسین برپا کر رہے ہیں، اس لیے ہم مجلس حسین میں آتے ہیں، اس لیے ہم عزاداری برپا کرتے ہیں۔ میں ایک جملہ اور کہا کرتا ہوں، ساری کائنات میں اگر کوئی ایک بندہ خدا ایک بار بھی سجدہ نہ کرے تب بھی معبود معبود ہی رہے گا، توجہ فرمائیے، تب بھی خدا خدا ہی رہے گا، یقین ہے؟ تو جیسے کوئی ایک سجدہ نہ کرے تب بھی خدا خدا ہی رہے گا، ویسے ہی کوئی ایک بھی غم حسین نہ منائے تب بھی حسین حسین ہی رہے گا۔ سبحان اللہ، نہیں، حسین حسین ہی رہے گا۔ یاد رکھیے، ہم نے حسین کو نہیں پہچانوایا ہے، خوش ہو جائیں گے آپ، ہم نے حسین کو نہیں پہچانوایا ہے، حسین نے ہمیں پہچانوایا ہے، حسین نے ہمیں پہچانوایا۔ آپ کہیں گے دلیل، آپ کہیں گے ثبوت، بغیر خواجہ کے بات ہی نہیں ہوتی، تو دلیل، میں نے کہا میں دلیل دیتا ہوں، سنیے دلیل دے رہا ہوں۔ ہم نے حسین کو نہیں پہچانوایا، حسین نے ہمیں پہچانوایا ہے۔ دلیل میں ایک رباعی آپ کے حوالے کر رہا ہوں، سنیے۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ یہ رباعی آپ سب نے سنی ہے، سب نے سنی ہے 100%۔ اب سب نے سنی ہے تو یہ بھی پتا ہوگا کہ یہ رباعی میں نے لکھی ہے، یہ پتا ہے کہ نہیں؟ نہیں پتا آپ لوگوں کو؟ یہ رباعی میں نے ہی لکھی ہے، معلوم ہے نا آپ لوگوں کو؟ نہیں معلوم ہے؟ نہیں، کیوں میں شاعر نہیں ہوں کیا؟ میں شاعر ہوں، مگر یہ رباعی میری نہیں ہے۔ اچھا میری نہیں ہے تو کس کی ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، ماشاءاللہ، ڈاکٹر صاحب کو بھی پتا ہے۔
سب کو پتا ہے نا، سب کو پتا ہے کہ یہ ربائی خواجہ صاحب کی ہے، سب کو پتا ہے۔ کتنے لوگوں نے خواجہ صاحب سے ملاقات کی ہے؟ کسی نے نہیں۔ خواجہ صاحب کے ابا کا نام کیا ہے؟ خاندان؟ کوئی ان کے گھر کبھی گیا؟ ان کے رشتہ داروں سے، عزیزوں سے کبھی ملا؟ اما کوئی کچھ بھی نہیں جانتا، اس کے بعد بھی پورا مجمع جانتا ہے کہ یہ ربائی خواجہ صاحب کی ہے۔ توجہ فرمائیے، کمال تو یہ ہے، نام جاننا، حسد جانتے ہیں، خاندان جانتے ہیں، تاریخ جانتے ہیں، گھر جانتے ہیں، کچھ بھی نہیں جانتے، اور پھر بھی سب کو پتا ہے کہ یہ ربائی خواجہ صاحب کی ہے۔ اور صرف آپ ہی کو نہیں پتا، ہندوستان سے باہر جائیے تو جس ملک میں چلے جائیے، ہر جگہ یہ ربائی پڑھی جا رہی ہے، اور ہر شخص جانتا ہے کہ یہ خواجہ صاحب کی ہے۔ بھائی سوال یہ ہے کہ جب کسی نے نہیں دیکھا تو اتنے کانفیڈنس کے ساتھ سب کیسے کہہ رہے ہیں خواجہ صاحب کی ہے؟ چلیے رکیے، ضامن صاحب، خواجہ صاحب کی یہ ربائی بتا رہی ہے بڑا مستحکم شاعر تھا، نہیں بڑی پختہ شاعری ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس کے اندر، بڑے کمال کی یہ ربائی ہے۔ تو جب اتنا مستند شاعر ہے، پورے مجمع سے میرا سوال ہے، اتنا محکم، اتنا مستند وہ شاعر ہے، تو پھر مجھے ایک بات اور بتا دیجیے کہ خواجہ صاحب نے صلوات پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یا علی ایک باوالے والا صلوات پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خواجہ صاحب اتنے پختہ شاعر، اتنے قابل شاعر، اتنے مستند شاعر، تو جب اتنا کامل عقیدہ شاعر ہے، اتنا پختہ اور اتنا مستحکم شاعر ہے، تو پھر میرا پورے مجمع سے ایک سوال ہے، ذرا خواجہ صاحب کا کوئی دوسرا شعر سنائیے۔ یہ ربائی بتا رہی ہے بڑا مستند شاعر ہے، بڑا قابل شاعر ہے، بڑا پختہ شاعر ہے، کوئی چھوٹا موٹا شاعر نہیں ہے، بہت بڑا صاحب دیوان شاعر ہے۔ جی میں دلیل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، صاحب دیوان شاعر ہے، کوئی کمی نہیں ہے، مگر کوئی ایک شعر سنائیے۔ اتنا بڑا مجمع، صاحبان علم بیٹھے ہوئے ہیں، مجلسوں کے دلدادہ افراد بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی کسی ہم جیسے ذاکر نے کوئی دوسرا شعر پڑھا ہو وہی سنا دیجیے۔ اس کے علاوہ کوئی شعر آپ کے سامنے کبھی بیان کیا، کوئی سنا سکتے ہیں آپ؟ نہیں سنا سکتے، اب تو دلیل مکمل ہو گئی۔ بھائی اتنا مستحکم شاعر، مگر پوری دنیا سے پوچھ لیجیے، اس ربائی کو سب جانتے ہیں، اور اس ربائی سے ہٹ کے کوئی ایک شعر بھی یاد نہیں۔ کیا وجہ ہے؟ سبب کیا ہے؟ بس سبب صرف یہ ہے کہ یہ 4 مصرے خواجہ صاحب نے بڑی ہی عقیدت کے ساتھ دہلیز حسینیت پر خراج عقیدت کے طور پہ پیش کر دیا۔ اب یہ 4 مصرے خواجہ نے حسین کی دہلیز پہ رکھے، حسین نے اس کا اجر یہ دیا کہ خواجہ کو اتنا بلند کر دیا کہ پوری دنیا پہچانتی ہے یہ شعر خواجہ معین الدین کا ہے۔ ہم نے حسین کو نہیں پہچانوایا، حسین نے ہمیں پہچانوایا۔ تو جب حسین نے ہمیں پہچانوایا ہے تو کم سے کم دنیا ہمیں پہچانے یا نہ پہچانے، ہمارا اتنا فریضہ تو ہے کہ ہم حسین کو پہچان لیں۔ اتنا فریضہ تو ہمارا بنتا ہے کہ ہم حسین کو پہچان لیں۔ کون ہے حسین؟ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ نے مومنین میں سے کچھ بندے ایسے ہیں، کچھ مومنین ایسے ہیں جن کے نفس کا سودا کر دیا، نفس کو خرید دیا۔
انفسہم و اموالہم، ان کی جان کا سودا کیا، ان کے مال کا سودا کیا. اور ظاہر ہے کہ جب سودا ہوتا ہے تو اجرت بھی ادا کی جاتی ہے. جو سودا لے کر کے اجرت نہ ادا کرے وہ غاصب ہے. اور جب خدا سودا لے رہا ہے، کر رہا ہے، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ اجرت نہ ادا کرے؟ اب ظاہر ہے کہ جیسا مال ہوگا ویسی ہی اجرت ہوگی. نہیں، آپ کے خوش ہونے کے لیے ایک جملہ اور کہہ دوں، جیسا مال ہوگا ویسا بازار ہوگا. اور جیسا بازار ہوگا ویسا مال ہوگا. اور جب مال عظیم ہوگا تو اجرت بھی قیمتی ہوگی. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے مومنین میں سے کچھ مومنین ایسے ہیں جن کے نفس کا سودا کر لیا، تو پروردگار اجرت میں کیا دے رہا ہے؟ تو پروردگار نے آباد بیاننا لہم الجنہ، ہم نے ان کے نفس کو خرید لیا، اس کے عوض میں انہیں جنت کا مالک بنا دیا. پروردگار کہہ رہا ہے ہم نے ان کے نفس کو خرید لیا، ان کی جان اور مال کے بدلے میں ہم نے ان کو جنت کا مالک بنا دیا. اب پروردگار جیسا خریدار اور سودا ہو نفس جیسا، تو کم سے کم ہجرت جیسا بازار ہونا چاہیے. کم سے کم ہجرت جیسا بازار ہونا چاہیے، تب اس سودے کی لین دین ہوگی. اب تاریخ اسلام میں ایک سودا ہمیں نظر آ گیا جہاں آواز قدرت آئی، وَمَن يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اللہ کے بندوں میں کچھ بندے ایسے ہیں کہ جن سے ہم نفس کو خرید لیتے ہیں، وہ سو کر کے رضائے پروردگار کے مالک بن جاتے ہیں. توجہ فرمائیے گا، خدا کے بندوں میں وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ. اس کا مطلب یہ ہوا، وہاں ہے مومنین، یہاں ہے من الناس. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف ایک ہی نہیں ہے جس سے اللہ نے نفس کا سودا کیا. بڑی باریک بات ہے، ایک ہی نہیں ہے جس سے اللہ نے نفس کا سودا کیا. ہمیں تلاش کرنا پڑے گا. جب مومنین کی لفظ آئی ہے تو کم سے کم 2 ہونے چاہیے یا اس سے زیادہ. من الناس کی بات آئی ہے تو ایک نہیں ہوگا، اس سے زیادہ ہوں گے. میں آپ کے سامنے پہلا بتاؤں سودا کس سے کیا اللہ نے. اب تاریخ ہجرت آپ کی نگاہوں میں ہے، مجھے پورا واقعہ نہیں دہرانا ہے، بس اتنا عرض کرنا ہے. نبی نے کہا علی میں جا رہا ہوں، تم جا کے سو جاؤ. علی آئے، بستر پہ لیٹے. کرنا کیا تھا؟ نبی کی جان بچانا تھا. علی کون ہیں؟ جو زندگی میں کبھی سوئے نہیں. ذرا سے ان باریکیوں کو بھی ذہن میں رکھیں. آپ تو لطف اندوز ہوں گے انشاءاللہ. قرآن کی آیتوں کو محسوس کیجئے، اس میں بڑے لطائف پوشیدہ ہیں. علی کون ہے جو کبھی سوئے نہیں؟ ریکارڈ ہے زندگی کا، ہمیشہ عابد شب زندہ دار، جاگ جاگ کے گزارا، عبادتوں میں بسر کیا، تسبیح و تقدیس الہی میں بسر کیا. نبی کہہ رہے جا کے سو جاؤ. تو مقصد کیا تھا؟ نبی کی جان بچانا. میں کہوں گا مولا ٹھیک ہے نبی کی جان کو بچانا ہے تو آئیے لیٹیے، چادر اوڑھ لیجئے، آنکھیں کھلی رکھیے. لیٹیے، چادر اوڑھ لیجئے، آنکھیں کھلی رکھیے. بھائی دیکھنے والا دور سے دیکھے گا سو رہے ہیں نبی، چلا جائے گا. نبی کی جان بھی بچ جائے گی اور آپ کی زندگی کا ریکارڈ بھی بچ جائے گا. سوئیے گا نہیں. مگر علی ابن ابی طالب خود آواز دے رہے ہیں مجھے جیسی نیند آ جائی کبھی نہیں آئی. تو یا علی آج آپ سوئے کیوں؟ کہا امامت کا کام تنہا نبوت کا تحفظ نہیں ہے بلکہ الوہیت کا تحفظ نبوت کا کام فقط امامت کا کام فقط نبوت کو بچانا نہیں ہے، الوہیت کو بھی بچانا ہے. امامت کا کام ہے، اب سمجھیے عظمت امامت کیا ہے. امام کو نبی کو بھی بچانا ہے اور خدا کی وحدانیت کو بھی بچانا ہے. آج علی دونوں کام کریں گے، سوئیں گے بھی اور لیٹیں گے بھی. لیٹیں گے تاکہ نبوت بچ جائے، سوئیں گے تاکہ الوہیت بچ جائے. اب علی کو سجدے نہ کرو تو کیا کرو؟ شب ہجرت میں زندگی بھر کا ریکارڈ بنام خدا قربان کر کے آج سو کے بتا دیا کہ جو سوتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے، خدا نہیں ہوتا.
واہ 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 اور عجیب کیفیت ہے. علی آئے تلواروں کے سائے میں بڑے سکون کے ساتھ سو گئے. نوجوانوں سنو، علی آئے تلواروں کے سائے میں بڑے سکون کے ساتھ اتنے اطمینان سے سوئے کہ خود میرا مولا نے ارشاد فرمایا ایسی نیند تو مجھے کبھی آئی ہی نہیں. پکی نیند، خوب سوئے، بڑے اطمینان کے ساتھ سوئے. اور میں نے جیسے ہی تاریخ کے اوراق کو کھنگال کر کے ان واقعات کو دنیا کے حوالے کیا، میرا مولا تلواروں کے سائے میں سویا. وہ علی تو سوئے، مسلمانوں کی آنکھوں کی نیندیں اچڑ گئی. وہ بے چین ہو گئے بیچارے، آج تک پریشان ہیں. آپ لوگ بھی کبھی کبھی بہت بڑھا دیا کرتے ہیں. اگر پورا مجمع خوش نہ ہو جائے تو میں کل کی مجلس نہیں پڑھوں گا. سنیے آپ لوگ بھی بڑھا دیا کرتے ہیں. عجیب منزل ہے خدا کی قسم. کیسے ممکن ہے جہاں ننگی تلواریں اٹھی ہوں، جہاں علی کو پتا ہو کہ جان کے دشمن قتل کے درپے ہیں، کیسے ممکن ہے کہ علی کو نیند آ گئی ہو؟ اما محلے میں ہلکا سا ایک شور ہو جائے کہ آج کی رات چور آنے والا ہے، کوئی سوئے گا؟ مال کے تحفظ میں نیند نہیں آئے گی. یہاں تو جان کا مسئلہ ہے اور ننگی تلواریں اٹھی ہوئی ہیں اور نبی نے کہا ہے کہ جاؤ سو جاؤ، یہ دشمن ہمارے ہیں. علی آئے سو گئے. ہم نے کہا علی بڑے اطمینان کے ساتھ سوئے. مسلمان نے کہا ہو ہی نہیں سکتا، اتنی تلواروں کے سائے میں نیند آ ہی نہیں سکتی، آپ کبھی کبھی بڑھا دیا کرتے ہیں. ہم نے کہا بے وقوفوں نادانوں، اگر علی تلواروں کے سائے میں پہلی رات سو رہے ہوں، اگر علی پہلی رات سو رہے ہو تب تو پریشان رہو کہ نیند کیسے آئی. ہم سلام کرو تربیت ابو طالب کو. بستر رسالت ہے، شیب ابو طالب ہے، مسلسل علی کو نبی کے بستر پر خطرات میں سلا سلا کے شب ہجرت کی ریہرسل کروا ابو طالب سلا نہیں رہے نبوت کے بستر پہ، خطرات کے بستر پہ، یہ شب ہجرت کی ریہرسل کروا رہے ہیں. میرے لال، نبی کے تحفظ کے لیے تمہیں خطرات کے بستر پہ سونا ہے اور نبی کی جان بچانا ہے. عزیزان گرامی، اس سلسلے کو اور آگے بڑھا دیجیے ذرا سا. کل ایسا پھر بھی سمجھ میں بات نہیں آتی. کچھ تو بے چین ہوئے ہوں گے. وہ آپ کہتے ہیں کہ صاحب بڑے سکون کے ساتھ سوئے، نہ کوئی کروٹ لی، نہ پیر پہ پیر رکھا، نہ سر کے نیچے ہاتھ رکھا. ارے ذرا سا توجہ فرمائیے. عجیب کیفیت ہے، بالکل ویسے ہی سوئے جیسے نبی سوتے تھے. اور اگر ویسے نہ سوتے تو دیکھنے والے رات بھر نبی کو، علی کو نبی نہ سمجھتے رہتے. توجہ ہے نا بھئی، ایک ہی تو ذات ہے جس کو دنیا نے کم سمجھا تو نبی سمجھا، کم سے کم سمجھا تو نبی سمجھا، بڑھایا تو خدا سمجھ لیا. ایک ہی ذات ہے میرے مولا کی. اب علی بن ابی طالب سوئے. اب مسلمان پریشان ہے، صاحب کچھ تو بے چینی ہوگی، کچھ تو پریشانی، کچھ تو اضطرابی کیفیت. کیسے ممکن ہے اتنے اطمینان کے ساتھ خطرات کے بستر پہ تلواروں کے سائے میں علی کو نیند آ گئی اور کوئی بے چینی نہیں، کوئی اضطرابی کیفیت نہیں. بے وقوف ہو. اگر علی نے بھی نبی کو تمہاری طرح اپنے جیسا سمجھا ہوتا، بس میں سمیٹ رہا ہوں اپنی گفتگو کو، اگر علی نے بھی نبی کو تمہاری طرح اپنے جیسا سمجھا ہوتا تو علی کو کبھی نیند نہ آتی. مگر یاد رکھنا، علی نے نبی کو اپنا آقا سمجھا ہے. علی کو پتا ہے کہ جو نبی نے کہہ دیا وہی حرف آخر ہے، وہی رضائے پروردگار ہے، وہی مشیت الہی ہے، اس سے ہٹ کے کچھ ہو نہیں سکتا. اب علی کو اطمینان سے نیند کیوں آئی؟ سبب سنیے. نبی نے جب کہا تھا علی جا کے سو جاؤ، ایک جملہ اور کہا تھا، صبح ہوگی تو امانت داروں تک ان کی امانتیں پہنچا دینا. کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ یہ جملہ آپ نے سنا ہے نا، علی جاؤ اطمینان سے سو جاؤ، جب صبح ہوگی تو امانت داروں تک ان کی امانتیں پہنچا دینا. اب سمجھ میں آئی بات.
اگر نبی کو علی نے تمہاری طرح اپنے جیسا سمجھا ہوتا تو نبی کے قول پہ بھروسہ نہ ہوتا. علی نے نبی کو ہمیشہ نبوت اور رسالت کے آئینے میں دیکھا اور جانتا ہے کہ جو زبان نبوت سے نکل گیا وہی حرف آخر ہے. جب نبی نے کہہ دیا صبح ہوگی تو امانتیں بانٹ دینا, تو اب علی کو اطمینان ہے کسی مائی کے لال میں وہ کلیجہ نہیں ہے کہ صبح سے پہلے علی کو بس وقت ہو گیا آج کا مکمل, چونکہ 11 بجے مجلس ہے دوسری, اور ہم اگر واقعی حسین کے شہدائی ہیں تو ہمارے لیے واجب ہے کہ ہم ان باتوں کا پاس و لحاظ رکھیں. فقط ہم غازی عباس کا علم نہ اٹھایا کریں بلکہ عباس کی سیرت کو اپنی نگاہ میں رکھا کریں. ہمارا مزاجی بڑا عجیب و غریب ہے, ہم عزاداری کے دل دادا تو ہیں مگر ادائے حسین کیسے منانا چاہیے ہمیں پتہ ہی نہیں. اور ہمارے یہاں کیفیت یہ ہے ہماری مجلس پہلے کہ ان کی مجلس پہلے, ہمارا جلوس پہلے کہ ان کا جلوس پہلے, ہمارا تابوت پہلے کہ ان کا تابوت پہلے. ہم تو یہی کہیں گے خدا نہ کرے کہ آپ کی زندگی میں آپ کا تابوت اٹھے. اور خواہ کی باتیں اب یہ روزانہ جھگڑے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں. ہم سے بڑا کوئی باوفا کا چاہنے والا نہیں. نام عباس پہ ہم خوب سینہ ٹوپوی کر رہے ہیں, خوب ماتم کر رہے ہیں, خوب آنسو بہا رہے ہیں. عباس کی وفاداری پہ ہم خوب ہوا کر رہے ہیں, خوب نعرے لگا رہے ہیں. عباس کو پہچانو بھی تو, سب نام ہی سن رکھا ہے عباس کا. کون ہے عباس؟ عباس کی وفاداری کا عالم تو یہ ہے کہ جب فرات کے کنارے عباس نے خیمے نصب کر دیے, آقا حسین نے دیکھ لیا شہر بکھرا ہوا ہے, تو جہاں حسین کی ہمت ساتھ چھوڑ گئی غازی عباس کو روک گئی, وہاں عباس فرات کے کنارے ہاتھ میں تلوار حمائل کیے ہوئے شہر علی ٹہل رہا ہے, بکھرا ہوا شہر. اور ایک مرتبہ میرا آقا حسین خیمے میں آتا ہے اور آگے کہتا ہے زینب غضب ہو گیا, کیا ہوا؟ آج دن بھر آپ نے غازی عباس کا ماتم کیا ہے, بس مصائب عباس نہیں پڑھنا ہے, میں صرف احساس دلا رہا ہوں تاکہ آپ رونے کے لیے آمادہ ہو جائیے اور اپنے آپ کو پہچانیے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا کیا ہیں. عزیزان گرامی, زینب غضب ہو گیا کہ عباس کو جلال آ گیا, شہر بھی بھر گیا فرات کے کنارے. تو شہزادی آواز دیتی ہے فضا ذرا جل جاؤ, اور بس ایک جملہ میرے غازی عباس کے چاہنے والوں سنو جملہ, شہزادی کا ماتم کرنے والوں سنو جملہ. شہزادی کہتی ہے فضا جل جاؤ, اور جا کر کے عباس سے کہو کہ شہزادی زینب کہہ رہی ہے عباس یا تم خیمے میں آ جاؤ یا تم خیمے میں آ جاؤ ورنہ زینب خیمے سے باہر آ جاؤ. میں اتنا سننا تھا, عباس نے تلوار کو نیام میں رکھا, سر کو جھکا لیا. سوچو جس عباس کے ماننے والے ہو وہ عباس اطاعت کا یہ مظاہرہ کر رہا ہے کہ بنام حسین اور بنام زینب اس نے فرات سے کنارے لگے ہوئے خیموں کو جن کی تنابوں کو عباس نے اپنے ہاتھوں سے کسا تھا انہیں چند لمحات میں صرف رضائے امامت اور خوشنودی امامت کے لیے کھول دیا اپنے ہاتھوں سے, اور کھول کر کے واپس آ گئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یاد رکھو امام کا ماتم کرنے والوں اور امام کا غم منانے والوں, امام کو صرف جانو نہیں امام کو پہچانو. حسین کی معرفت حاصل کرو, کیا ہے یہ حسینیت اور کیا ہے ہمارا ہدف اور کیا ہے ہمارا مقصد. ہم انشاءاللہ عرض کریں گے کل کی مجلس میں آپ کے سامنے مقصد اعضا کیا ہے, حسینیت کی افادیت کیا ہے, اسے آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے. عزیزان گرامی یاد رکھیے آج کون سی شب ہے؟ نبی محرم کی شب. کل کا دن قیامت کا دن ہے. چھوٹے بچوں, نبی محرم بھی روزے عاشورہ سے کم نہیں ہے. روزے عاشورہ سے قبل جو دن آتا ہے, جیسے ہم عاشور کے دن کو روزے عاشورہ کہتے ہیں, ویسے ہی نبی محرم کے دن کو ہم روزے تاسوعہ کہتے ہیں.
یہ دن کون سا ہے؟ یہ وہی دن ہے کہ جس وقت غازی عباس کے پاس امان نامہ آیا تھا. یہ تصور پیدا ہوا فوج اعلیٰ کے اندر کہ حسین کی طرف بہت کم افراد ہیں، مگر حسین کا لشکر مضبوط ہے تو عباس کی بنیاد پر. لہذا اگر ایسا ممکن ہو کہ عباس کو حسین کی طرف سے توڑ کر اپنی طرف بلا لیا جائے تو حسین تو عباس کے آتے ہی ختم ہو جائے گا. اللہ اکبر. احساس کریں آپ، یہ نویں محرم ہے جب شیور نے رشتہ داری کی دہائی دی ہے اور ایک مرتبہ امان نامہ آیا. عباس تم ام البنین کے بیٹے ہو، ام البنین ہماری رشتے میں بہن ہے، لہذا تم ہمارے بھانجے لگتے ہو. تمہیں معلوم ہے آج کا دن فیصلہ کن ہے، اب آج کے بعد کوئی حسین کے خیمے میں سلامت نہیں رہ جائے گا، لہذا ہم نے تمہیں جان بخشی. عباس ہم چاہتے ہیں رشتہ داری کی بنیاد پر کہ تم ہماری طرف آ جاؤ، سلام کرو غازی عباس کی وفاداری کو. عباس نے جواب کیا دیا؟ کہتے ہیں وائے ہو تیرے اوپر، میرے لیے امان ہے اور میرے آقا کو امان چاہیے. میرے غازی عباس کی وفاداری. اور ایک مرتبہ غازی عباس واپس آئے خیمے میں، آقا نے سوال کیا عباس کیا ہوا؟ آقا نہ پوچھئے، میرے لیے امان نامہ لایا تھا. عباس تم نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہہ لیا وائے ہو تیرے اوپر، میرے لیے امان ہے، آقا کے لیے امان نہیں ہے. پھر کہا وہ کہہ رہا ہے کہ آج کا دن فیصلہ کن ہے، اب حسین تیار ہو جاؤ جنگ کے لیے. تو حسین نے کہا عباس جا کے کہہ دو اگر ممکن ہو تو ہمیں ایک دن کی مہلت ہو دے. اب یہ نویں محرم کو آقا نے مہلت مانگی ہے، ورنہ نویں ہی محرم عاشور کا دن ہوتا. یہی دن قیامت کا ہے، لہذا کل کے دن کی اہمیت کو آپ نگاہوں میں رکھیں اور اس کی عظمت کو پہچانیں. کل کا دن بھی اب ہمارے چہروں پر مسکراہٹ نہیں آنی چاہیے. اب ہم جس طریقے سے اب تک رہتے تھے ویسے نہیں رہنا چاہیے. ہماری کیفیت وہ ہونی چاہیے کہ جیسے ہمارے سر سے ہمارے باپ کا سایہ اور جو یتیموں کا چہرہ ہوتا ہے اس چہرے کے ساتھ اب کل سے آپ کو رہنا ہے. 2 دن آپ کے لیے قیامت کا دن ہے، 9 محرم اور 10 محرم. میرے نوجوانوں، میرے عزاداروں، میرے ماتم داروں، کوشش کرنا جب بھی گفتگو کرنا آپ میں تصویر ہے حسین کے قاتلوں پہ لعنت پڑھتے رہو، اہل بیت کے قاتلوں پہ لعنت کرتے رہو، بس اور کوئی عمل نہیں چاہیے. یہ عمل سب سے بڑا ہے. ارباب عذاب سارے مذاہب آپ سن چکے، مگر اب جو کل کی تاریخ آ رہی ہے وہ شہزادہ علی اکبر سے منسوب ہے. اب کل شہزادہ علی اکبر کے مصائب پڑھے جاتے ہیں. میں آپ کے سامنے سے فتنہ عرض کروں، علی اکبر کی غربت کا احساس جتنا حسین کو ہے اتنا کسی شہید کا احساس حسین کو نہ ہوگا. اس لیے کہ روایتوں میں ملتا ہے ہر شہید حسین سے اجازت لے کر مقتل کی طرف گیا ہے، مگر حسین مظلوم کی وہ کیفیت کبھی نظر نہیں آئی ہے جو علی اکبر کی رخصت کے وقت نظر آئی ہے. اور وہاں بے رضا بس میں آ گیا منزل کی طرف، چل فکرے سے سن لیجئے اور مجلس مکمل ہو جائے گی اور خوب روئیں گے آپ انشاءاللہ. مجھے یقین ہے میرے غازی عباس کے مصائب میں آپ نے گریہ کر لیا. مولا علی اکبر کے مصائب کے چل فکرے تاکہ بات مکمل ہو سکے. سنیے، اور محمد رخصت ہوئے، حسین کے اوپر وہ کیفیت نہیں تاری ہوئی. قاسم جیسا بھتیجا رخصت ہو گیا مگر حسین پر وہ ملال نہیں تاری ہوا. برابر کا بھیا عباس رخصت ہو گئے، بازو قلم ہو گئے، فرات کے کنارے حسین پہنچ گئے. عباس کو خاک و خون میں غلطاں دیکھ لیا مگر حسین کی وہ اضطرابی کیفیت نظر نہیں آئی جو علی اکبر کی رخصت کے بعد. سنیں گے آپ علی اکبر کی رخصت میں راوی کہتا ہے کہ مولا حسین نے اپنے ہاتھوں سے اپنے کڑیل جوان بیٹے کو سجایا، سنوارا، اور ہم شبیہ پیغمبر کو نبوت کے تبرکات عطا کیے. اب راوی کہتا ہے کہ ہو بہو پیغمبر بنا کر کے علی اکبر کو روانہ کیا. حسین کے درد دل کو آپ سمجھیے، درد دل کو، کیفیت کو، غربت کو آپ محسوس کیجئے. حسین نے علی اکبر کو لباس کے ساتھ ہو بہو پیغمبر بنا کے بھیجا، اس لیے کہ حسین کو پتا تھا کہ علی اکبر کے پاؤں پر جو حملہ ہوگا وہ معمولی نہیں ہوگا. حسین کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ کسک
دستک دی کہ نبی کی شبیہ بنا کے بھیجو تاکہ نبی کا کلمہ پڑھنے والوں کو شاید شکل دیکھ کے رحم آ جائے. علی اکبر روانہ ہو گئے. علی اکبر رخصت ہو گئے تو سب کو حسین نے رخصت کیا تھا, مگر راوی کہتا ہے جب علی اکبر رخصت ہوئے نا تو حسین کو خیمے میں چین نہیں ملا. رخصت کر دیا, علی اکبر چلے گئے, مگر علی اکبر چند قدم آگے گئے ہیں. اب علی اکبر خود کہتے ہیں محسوس ہوا کہ پیچھے سے کوئی آ رہا ہے. ایسا لگا پیچھے سے کوئی آ رہا ہے. کڑیل جوان علی اکبر نے جو مڑ کے دیکھا بوڑھا باپ کمر پکڑے ہوئے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے. علی اکبر نے رہبار کو موڑا اور موڑ کے کہا بابا آپ تو رخصت کر چکے تھے, اب کیوں آئے؟ اب سمجھ میں آیا کہ علی اکبر کی جدائی حسین کو کتنی شاق تھی. کیسے آپ اندازہ لگائیں گے؟ کہتے بابا آپ تو رخصت کر چکے تھے. آواز دی. حسین کہتے ہیں میرے لال کاش کہ تم صاحب اولاد تب تمہیں اندازہ ہوتا بوڑھے باپ سے جوان لال کا بچھڑنا کتنا شاق ہے. ارباب اعظم لیجیے ایک مرتبہ پھر حسین کو علی اکبر نے خدا حافظ کہا اور مقتل میں پہنچ گئے. پہنچنے کے بعد جنگ کی. راوی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ علی اکبر مقتل سے پھر واپس آئے. حسین نے علی اکبر کو سینے سے لگایا, کلیجے سے لپٹایا. ایک مرتبہ اچانک علی اکبر کیسے حسین سوال کرتے ہیں میرے لال تمہیں کوئی ضرورت تو نہیں ہے؟ علی اکبر کہتے ہیں بابا کوئی حاجت تو نہیں ہے. ہاں بابا اگر تیرا مولا کی غربت میں ارمان کیا تھا جتنا کوئی ضرورت تو نہیں. کہتے بابا کوئی ضرورت تو نہیں ہے. ہاں اگر ممکن ہو تو تھوڑا سا پانی ایک جرعیاب مل جائے. کلیجہ پھوکا جا رہا ہے بابا پیاس سے. جنگ نہیں کی جا رہی ہے بابا, اگر پانی مل جائے تو کہیں دشمنوں کو بتاؤ کہ حملہ کیسے کیا جاتا ہے. راوی کہتا ہے حسین پانی کہاں سے دیتے؟ میں ایک جملہ کہا, کہتے ہیں میرے لال کچھ اور تو نہیں کر سکتا, لاؤ اپنی زبان میرے منہ میں دے دو, اپنی زبان میرے منہ میں دے دو, شاید تمہیں تھوڑا سا سکون مل جائے. اتنا سننا تھا. اب علی اکبر کہتے ہیں میں نے زبان تو دی مگر فوراً نکال لی. علی اکبر کیوں نکال لی؟ کہا زبان دیتے ہی مجھے احساس ہوا میرے بابا کے ذہن میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں. یہ ہے مولا حسین کی غربت. یہ حسین کے عزاداروں اور ماتمداروں. ہو گئی مجلس, رو چکے آپ, بس آخری ایک جملہ سنیے. حسین کی غربت کا علی اکبر کو احساس ہو گیا تھا. اب یہ احساس کب تک رہا میں اسی پہ مجلس تمام کر دوں گا. ختم ہو جائے گی مجلس. اگر آپ کے دلوں کو چوٹ لگ گئی تو آپ کے آنسو نہیں تھمیں گے. علی اکبر کو حسین کی پیاس کا احساس کب تک رہا؟ جب لیلا کا جوان لال زینب کی آغوش کا پالا, 18 برس کی کمائی, دشمنوں پہ حملہ کرتے کرتے ایک مرتبہ گھوڑے سے زمین پہ آیا تو علی اکبر نے آواز دی یا بتا علیکہ منی السلام, اے بابا آپ پر بھی ہمارا سلام ہو. اب میں جملہ مکمل کرنے جا رہا ہوں, مساق ہو گیا. علی اکبر کو حسین کی غربت کا احساس تھا. حسین علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے. اب تک جو بھی شہید گرتا تھا وہ کہتا تھا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, مگر علی اکبر نے سلام نہیں کیا بلکہ جواب سلام اے علی
کہہ کے روتی ہے اکبر کی ماں، کلیجے پہ اکبر نے کھائی سنا، یہی کہہ کے روتی ہے اکبر کی ماں، کلیجے پہ اکبر نے کھائی سنا، یہی کہہ کے روتی ہے اکبر کی ماں، کلیجے پہ اکبر نے کھائی سنا، یہی کہہ کے روتی ہے اکبر کی ماں، کلیجے پہ اکبر نے کھائی سنا، میں تنہا ہوئی اب